بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وساوس کا عنوان ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس حوالے سے بہت سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں۔ لوگ اس حوالے سے بہت ذہنی دباؤ کا شکار بھی رہتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ ان وساوس نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وساوس کے حوالے سے، وساوس کی مختلف اقسام کے حوالے سے اور وساوس کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس گفتگو کو جب تک آپ پورا نہیں سنیں گے تب تک پورا موضوع سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ادھوری بات سننے سے ذہن میں اشکالات مزید بڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس گفتگو کو توجہ سے مکمل سنیے تاکہ صحیح معنی میں وساوس کے موضوع پر آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور وساوس سے نمٹنے کا ذریعہ اور علاج آپ معلوم کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وساوس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ وساوس تو ایسے ہیں جو پاکی ناپاکی کے حوالے سے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرا جسم پاک ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، کہیں فلاں وقت میرے کپڑوں پہ چھینٹیں تو نہیں پڑ گئی تھیں۔ یہ پاکی ناپاکی سے متعلقہ وساوس۔ کچھ وساوس ایسے ہیں جو عبادات سے متعلق کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، میری نماز میں 3 رکعتیں ہوئیں یا 4 رکعتیں ہوئیں، روزہ ہوا یا نہیں ہوا، کہیں کلی کرتے وقت حلق سے پانی تو نیچے نہیں چلا گیا تھا۔ اب اس قسم کے وساوس یہ عبادات سے متعلق وساوس ہیں جو وسوسے کی دوسری قسم ہیں۔ اور وساوس کی تیسری قسم خیالات اور افکار میں پیدا ہونے والے وساوس، ایسے خیالات کا آنا کہ جو خیالات انسان کو پریشان کر دیں، مضطرب کر دیں، اور انسان کو یہ لگے کہ میرا ایمان جاتا رہا یا میں ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں وساوس کی۔ ان وساوس کا علاج کیا ہے یہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ شریعت ان وساوس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو اگر ہم پاکی ناپاکی اور عبادات سے متعلق وساوس کی بات کریں تو احادیث میں ان وساوس کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو پاکی ناپاکی سے متعلقہ وساوس ہیں یا نماز عبادات سے متعلقہ وساوس ہیں، یہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے وساوس میں پڑنا کوئی احتیاط یا تقوی نہیں ہے۔ ان وساوس کو اپنے دل میں جگہ دینا یہ دراصل شیطان کی تقلید ہے، شیطان کے رستے پر چلنا ہے۔ احادیث میں وضاحت سے یہ بات آئی ہے کہ بعض شیاطین ایسے ہیں جن کا کام ہی لوگوں کے دلوں میں نمازوں کے بارے میں، وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، عبادات کے بارے میں وسوسے ڈال کر انہیں عبادت سے دور لے جانا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وسوسے میں مبتلا شخص جسے احتیاط اور تقوی سمجھ رہا ہے وہ دراصل شیطانی وسوسہ ہے، اور اس شیطانی وسوسے کا مقصد اسے دین سے، عبادات سے محروم کرنا ہے۔ لہٰذا ان وساوس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، ان وساوس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جو دوسرے وساوس ہیں جن کا تعلق ہمارے خیالات، افکار اور عقائد کے ساتھ ہے، یہ وساوس بھی شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور ان وساوس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسی بات آتی ہے کہ جسے زبان پہ لانے کا ہم حوصلہ نہیں پاتے، یعنی جسے ہم زبان پہ لا نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا واقعی تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تو واضح ایمان کی نشانی ہے۔ گویا ایسی بات کا دل میں آنا ایمان کے منافی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ان وساوس کے آنے پہ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان ان وساوس کے ذریعے سے آپ کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے، ان وساوس کے ذریعے آپ کو پریشان کرتا ہے، مضطرب کرتا ہے، اور اس پریشانی، اس اضطراب، اس بے سکونی میں انسان آہستہ آہستہ دین سے اور عبادات سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
ان وساوس کے حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کا لانا برا ہے، آنا برا نہیں ہے۔ جیسے اردو کا ایک شعر ہے، وساوس جو آتے ہیں اس پہ ہو غم کیوں، عبث اپنے جی کو جلانا برا ہے، خبر تجھ کو نادان اتنی نہیں ہے، وساوس کا آنا یا لانا برا ہے۔ یعنی وساوس اگر خود بخود آتے ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں وسوسوں کو دماغ میں لانا، دماغ میں جگہ دینا، یہ بری چیز ہے۔ تو وساوس کے آنے پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وساوس کا آنا یہ تو انسان کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ چور ڈاکو وہیں پر کارروائی کرتے ہیں جہاں خزانہ موجود ہوتا ہے۔ تو جس شخص کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسی دل کے اوپر شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں۔ تو وساوس کے آنے پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے دل میں ایمان موجود ہے اور یہ شیطانی حملہ ہے جو میرے اوپر ہوا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ عرصہ ایسا کر لیں گے، یعنی وساوس کے آنے پہ پریشان نہیں ہوں گے اور وساوس کو دل میں جگہ نہیں دیں گے، تو آہستہ آہستہ وسوسے آنے بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب شیطان مایوس ہو جائے گا کہ یہاں تو میرا کام بننے والا نہیں ہے، یہاں تو میری دال گلنے والی نہیں ہے، تو وہ کسی دوسرے رستے پر چل پڑے گا۔ تو وساوس آتے ہیں، ایک حقیقت ہے، لیکن وساوس کو دل میں جگہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو وساوس کے آنے پہ غمگین یا اداس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ خوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وساوس آپ کے ایمان پہ حملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان موجود ہے، اور جب یہ سوچ کر وساوس کا سامنا کریں گے تو انشاءاللہ یہ وسوسے بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔